اگلے دن فجر کے بعد سب نمازیوں کے جانے کے بعد مزمل مسجد سے باہر نکلا۔ معروق کے چہرے والی ماہم کی منتظر نگاہیں مرکوز تھیں مزمل کے مکھڑے پر لکھی ہوئی تحریر کا متن پڑھنے کے لیے۔ مزمل کی آنکھوں کا مرکوز اور ماہور ماہم کی مقدس آنکھیں تھیں۔ کوئی نظر سے سیراب ہو جاتا ہے، کسی کو لمس چاہیے ہوتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی ان دونوں کی نگاہوں نے صدیوں کی مسافت طے کر کے اپنی اپنی منزلوں کو پا لیا تھا۔ موسم کوئی بھی ہو، محبوب کو دیکھ کر من مہکنے لگتا ہے۔ من کی کلیاں کھل کھل جاتی ہیں، ملن کے آرزو میں میٹھے میٹھے نغمے بجنے لگتے ہیں۔ حسب معمول مزمل گردن جھکائے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا۔ گاڑی میں پڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ السلام علیکم اشال، مزمل نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، ابا نے آپ کو بیٹھک میں بلایا ہے۔ اشال نے مختصر بات کی اور فون رکھ دیا۔ مزمل کو کچھ فکر لاحق ہوئی۔ وہ نظریں جھکائے گلی سے گزرا۔ ماہم اس وقت بھی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ مزمل نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ السلام علیکم حکیم صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ مزمل نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی کہا۔ حکیم صاحب اس کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، بیٹھو مزمل بیٹا، پہلے ناشتہ کر لیں، بعد میں بات کریں گے۔ ماہم اپنے کمرے میں بے چین ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ خیالوں کی نگری سے کئی خیال نکل نکل کر فشار خون کو تیز کر رہے تھے۔ قدم رکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے ہی بات شروع کی۔ دنیا میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے ٹٹولتی نظروں سے مزمل کو دیکھ کر کہا۔ مجھے علم ہے، مزمل نے اعتماد سے جواب دیا۔ جہاں حاجت ختم ہو، علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ علم کا علم ہونا لا علمی ہے۔ جو تم دونوں کر رہے ہو وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کی نسبت کسی اور سے طے ہے۔ حکیم صاحب نے تحمل اور حکمت سے مزمل کو سمجھایا۔ جس منفی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ مثبت بن جاتی ہے۔ میں اس نامحرم سے نکاح کر کے اسے محرم بنانا چاہتا ہوں۔ اس بار مزمل کی آواز میں الفت کے ساتھ ساتھ درد بھی تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی۔ تم اس کی اجازت کے بغیر رشتہ بھیجو گے نہیں۔ اس نے مجھے اپنے تایا سے بات کرنے سے منع کر دی ہے اور تم نے کہا ہی نہیں۔ مزمل بیٹا، دستک دینے سے دروازہ کھلتا ہے، دعا مانگنے سے مرادیں ملتی ہیں۔ حکیم صاحب، دستک دینے کی اجازت نہیں، رہا سوال مانگنے کا، ساری زندگی اس کی ناشکری کی ہے، ہمیشہ محبتیں لوٹنے کا گلہ کیا ہے۔ اب کس منہ سے محبت مانگوں؟ اب سوچا ہے جو وہ عطا کر دے گا اس پر شکر کروں گا، جو نہیں دے گا اس پہ صبر۔ مزمل نے لرزتی آواز میں کہا۔ صبر، صبر بڑی دور کی منزل ہے مزمل بیٹا۔ جو مل گیا اس پر راضی ہو جاؤ، جو نہیں ملا اس پر شکر کرو۔ صبر کا مقام اس سے بہت آگے، بہت دور ہے۔ صبر اور شکر سے پہلے کوشش ہے، جو تم نے کی ہی نہیں۔ حکیم صاحب نے ہونٹوں پر تبسم سجائے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ کوشش اس ڈر سے نہیں کرتا کہیں محبت کے حضور بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی محبت کی درگاہ سے راندہ درگار ہوں۔ مزمل بیٹا، پھر دعا ہی واحد راستہ ہے۔ اسے دعا مانگنے والے بہت پسند ہیں، گنہگاروں یا نیک اور وقار، شکر کرنے والے ہوں یا ناشکرے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ حکیم صاحب نے شائستگی سے حل بتایا۔ مجھے اجازت دیں، فیکٹری پہنچنا ہے۔ مزمل نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ ماہم کو مزمل کی مہک کھڑکی تک کھینچ لائی۔ وہ گردن جھکائے اس کی گلی سے گزر گیا۔ ماہم کی نظروں نے مزمل کو گاڑی تک چھوڑا۔ گاڑی کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک ماہم کی نظریں اسی مقام کو دیکھتی رہیں جہاں اس کے من کی میت کی سواری کھڑی تھی۔ وہ پلٹی تو اشال اس کے پیچھے موجود تھی۔ تم یہاں؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں، آنٹی اور مومنہ تمہارے کمرے میں پہلے ہی کم آتی ہیں، اب میرے آنے پر بھی پابندی لگا دو، اشال نے گھورتے ہوئے کہا۔
ایسا سوٹڈ بوٹڈ ایک دم کام ڈاؤن عاشق پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ، محبت کی کوئی الگ کوالیفیکیشن ہے جس میں تم دونوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے؟ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم دونوں جو میری جیسی بندی کی سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ابا تو عالم فاضل آدمی ہے، وہ مشکل بات کریں گے تو سمجھ آتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک لڑکا تمہیں محبت کرتا ہے، تم بھی اسے چاہتی ہو، تمہارا فیونسی تمہیں پسند نہیں ہے، انکار کر دو، سمپل۔ ماہم تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ ابا نے میرے لیے کسی اور کو پسند کیا تھا، میں حارث سے محبت کرتی تھی، تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی، تم نے ابا کو سمجھایا، میں نے بات کی، ابا مان گئے۔ حارث کی خواہش پر ابا نے ہمارا نکاح بھی پڑھا دیا۔ سیدھی سادی سی لو اسٹوری۔ تمہاری محبت انگلش کے ٹینسز کی طرح بہت ہی مشکل ہے۔ اشال نے ماہم کو ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ لمبا چوڑا بھاشن دے ڈالا۔ ایک بات تم کتنی دفعہ کرو گی؟ جب بھی آتی ہو یہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ کل تم نے کہا تھا تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، آج پھر سے وہی بات۔ ماہم نے سنجیدگی سے کہا۔ اشال نے سنی انسنی کر دی اور کہنے لگی، سوالوں کو چھوڑو، بس تم معراج کے والوں کو جواب دے دو، اس رشتے سے صاف انکار کر دو۔ انکار ہی تو نہیں کر سکتی، سارے شریک برادری میں ابو جی کی تھو تھو ہو جائے گی۔ سارا شریکہ کہے گا ہیڈ ماسٹر چودھری محمود کی بیٹی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی زبان کی لاج بھی نہ رکھی۔ تم لاج رکھ لو، بھلے ہی مزمل کی محبت کا جنازہ نکل جائے۔ اشال نے ترش لہجے میں کہا، پتہ نہیں تم نے کہا تھا یا اس نے، چلاکی سے محبت نہیں جیتی جاتی، تم دونوں کی باتیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تم شمون کا سارا بایو ڈیٹا کھول کر اپنے تایا جی کے سامنے رکھ دو، تایا جی شمون کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ ماہم نے بے تاثیر چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ ان کی بھی زبان کا سوال ہے، میں ان کے بیٹے کی منگ ہوں، ہمارے خاندان میں لوگ مر جاتے ہیں منگ نہیں چھوڑتے۔ اب بھی؟ اشال کو دھچکا لگا تھا۔ ہاں اب بھی، ماہم نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ ضبط کے باوجود اپنے اشک روک نہ سکی۔